السلام علیکم، میں ہوں عمیر عامر اداریہ نیوز سے۔ آئیے چلتے ہیں پی ٹی سی ایل کے مظلوم ملازمین سے ان کی حال سنتے ہیں۔ بیسیکلی دو چیزیں ہیں، کسی ملک میں اس کا ایک قانون ہوتا ہے اور دوسرا اعلی عدلیہ ہوتا ہے۔ قانون میں 1991 پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ایکٹ، اس میں کلیئر مینشن ہے کہ جو ٹرانسفرڈ امپلائیز ہوں گے ان کے حقوق کا تحفظ ہے ایز پر گورنمنٹ سروینٹ۔ اسی طرح 1996 کے آئین میں بھی ہے۔ اور اعلیٰ عدلیہ ہے دوسرے نمبر پہ۔ اعلیٰ عدلیہ کے لارجر بینچز نے سپریم کورٹ نے 4 جگہوں پہ کلیئر کٹ فیصلے دیے ہیں، کچھ امپلیمنٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ سب پہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی دو ہماری چیزیں ہیں، عدلیہ ہے اور وہ ہے قانون ہے، آئین ہے اس کے تحت۔ اس کی بنیاد ہے یہ ہمارا ایکٹ، آئین پاکستان۔ جب یہ 1991 میں پی ٹی سی بنی تو اس وقت ہمیں یہ ٹرانسفرنٹ امپلائیز کے طور پہ یہ حقوق دیے گئے کہ جی آپ کے رائٹس محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کے تحت ہم یہ مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے ڈیسیژن بھی ہیں، اس لیے ہم یہ مانگ رہے ہیں۔ یار ہم لوگ جب امپلائی اس ادارے میں بھرتی ہوئے تھے نا، ہم گورنمنٹ کے ادارے میں بھرتی ہوئے تھے۔ اب گورنمنٹ کے ادارے سے جب ٹرانسفر ہوتا ہے کسی دوسرے ادارے میں آدمی، تو اسے گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہم اس کسی اور ادارے میں نہیں گئے، اسی ادارے کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر ہمیں رکھا گیا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ جس طرح یہ ہے دیگر ادارے، ان دیگر اداروں میں جو شفٹ ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی کی حیثیت سے شفٹ ہوئے ہیں۔ صرف ہم جو پی ٹی سی ایل میں جبراً رکھے گئے تھے اس وقت، جبراً سے مطلب یہ کہ انہوں نے کریم چن کر رکھی تھی اپنے پاس، کہ اچھے لوگ اپنے پاس رکھے تھے، باقی مختلف جگہوں پر دے دیے تھے۔ تو وہ مختلف جو ہیں ان کو تو مل رہے گورنمنٹ کے حساب سے، ہمیں مل رہا ہے انہوں نے ایک اپنا فارمولہ ایجاد کیے ہوئے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا ہے اور کھلے عام بتا دیا ہے کہ 2 مہینے تک ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کی عمر اس وقت 90+ ہے۔ ہم لوگ روڈوں پر آئیں گے اور روڈوں پر جب ہم آئیں گے تو ہم نہ اٹھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تیسرے دن ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ جی اٹھ جائیں، نہ اٹھنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسرا ہمارے دوستوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شاید اس دفعہ ہم لوگ کسی پارٹی کو ووٹ بھی نہ دیں۔ ہم 40,000 خاندان ہیں، 40,000 خاندان۔ 40,000 خاندان کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، اور یہ 2 لاکھ تقریباً 40,000 خاندان 2 لاکھ اس کے گھر کے نفوس سمیت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا تو 20 لاکھ ووٹ ہمارے ہیں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر۔ ہم یہ بھی فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید ہم پاکستان کا یہ ووٹ کا حق بالکل نہ استعمال کریں، کیوں ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم 2 نمبر لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی جوانیاں دی ہیں، ہم نے اپنا خون دیا ہے اور اس ادارے کو پروان چڑھایا ہے، اور ہم بتوسط آپ لوگوں کے یہ پیغام دے رہے ہیں ریاست کو کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم کوئی غیر قانونی چیز نہیں مانگتے، ہمیں ایگزام کے ذریعے ہمیں اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ہم غیر قانونی کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ اگر ہم لوگوں کو انہوں نے 2 مہینے کے اندر ہمارے جائز مطالبات حل نہ کیے، ہم روڈ پر بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا ایک دیرینی خواہش تھی کہ ہم اس اسلام آباد پریس کلب کے تھرو اپنے جائز مطالبات جو ہمارے پینشن کے ہے، جس میں تقریباً 40,000 ملازمین ہیں، اس میں بیواوے بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے انجینئر برادر بھی شامل ہیں۔ تو اس پریس کانفرنس کی وجہ سے ہمیں بڑی توقعات ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور آپ میڈیا سے بھی کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مطالبہ منسٹری آف آئی ٹی کو اور پرائم منسٹر کو پہنچایا جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے گارنٹر ہے ہمارے حقوق کی، ہمارے ٹرم اینڈ کنڈیشن کی، جس کو یہ کسی صورت میں بھی چینج نہیں کر سکتے۔ میں چونکہ ایک وکالت بھی میں نے پڑھی ہے، تو اس ہمارے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن کی جو پروٹیکشن ہے اس میں یہ کمی نہیں کر سکتے بلکہ اس کو امپروو کر سکتے، جس کی گارنٹی حکومت پاکستان نے بھی دی ہے اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی دی ہے، جس میں سے کچھ ملازمین کو تو وہ گورنمنٹ کے ملازمین کے طور پر پینشن اور تنخواہیں دی جا رہی ہے،
لیکن باقیوں کو نہیں دی جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا مطالبہ اس فورم پہ آپ لوگ آگے تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے مطالبات یہ ہیں، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا پی ٹی سی ایل کے ہم امپلائیز ہیں ریٹائرڈ، جو پینشن ہماری ہے ان کو انکریز نہیں دیا جاتا، اگرچہ گورنمنٹ پاکستان نے انکریز کیا ہے. بہت سارے سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے آرڈر ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی سی ایل مینجمنٹ جو ہے ہماری پینشن کو انکریز نہیں دے رہی. ہماری 15,000 جو ہیں پینشنر بیچاری بیوائیں، ہماری بھابیاں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی سی ایل مینجمنٹ سے کہ انکریز کریں، لیکن انکریز نہیں کیا جا رہا. ہماری آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے کہ کائنڈلی یہ جو پی ٹی سی ایل ہم پر ظلم کر رہی ہے اور خاص طور پر پینشنر پر جو ظلم کر رہی ہے، اس سے ہمیں مہربانی کر کے انصاف دلائے. میرے پی ٹی سی ایل کے ہمارے جو ریٹائرڈ اور جو سرونگ لوگ ہیں نا، انہوں نے پی ٹی سی ایل کو یہ بیک بون تھا پاکستان کا، اور پاکستان کا بیک بون جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی پھر حل نہیں ہوتا. ہم نے ان کو بڑی مشکل سے اور بڑی مشکلات سے ہم نے ان کو تقریباً کوئی 5 to 6 ملین ٹیلی فون پہ پہنچا دیا تھا، اس کی جو نیٹ ورکنگ سسٹم تھا. اس کے بعد ہم نے اس کے بعد سبمرین کیبل ڈال دیے. سبمرین کیبل کے ساتھ ہماری اپنی اپگریڈیشن ہوگی. اس کے اندر ہم نے اس کے اندر 2 سیٹلائٹ اسٹیشن بنا دیے. سیٹلائٹ اسٹیشنوں کے باوجود اس کی جو ہے نا اپ گریڈ ہو رہا تھا. اس کو ہم نے پھر جیپان سسٹم آ گیا. دوسری چیز ہے کہ حتی الامکان ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم ہو گیا کہ ان کو درمیان میں سے ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے گئے. پرائیویٹائزیشن بھی اچھی نہیں ہوئی، اور ان میں سے ہمارے جو 40,000 جو لوگ ہیں ان کو ایسا بے دخل کر دیا جو آج کل وہ بیچارے فاقوں پہ آ گئے. اور ان میں سے ایسے معزز اور وہ لوگ تھے جن کی توبہ استغفار میں آج اگر میں کہہ دوں ان کے آج کے ایک وقت کی روٹی کا بھی حساب نہیں ہے. تو میری تو الامکان کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور رہنا چاہیے، اور ہم ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہم ان کے لیے ہر اس کے اوپر ہم جائیں. جہاں پر سپریم کورٹ، انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ بھی ہماری استدعا ہے ان کے آنریبل ججز کے ساتھ کہ ہماری کیس کو سن لیں، کیونکہ یہ ہم غریب لوگ ہیں اور 40,000 امپلائڈ، اور ان میں سے کئی 15-20,000 بیوائیں اور یا وہ آفنز بچے ہیں، تاکہ ان کے لیے ہم کچھ کر لیں. اور میری الامکان میں تو ابھی اپنے آیا ہوں باہر سے، انشاءاللہ میری الامکان جب تک ہم ہو سکے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں. تو یہ تھے پی ٹی سی ایل ملازمین کے مسائل. اگلے ایسے نشستوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.